7 منٹ کے لیے میں حضرت مولانا غلام رسول صاحب قبلہ سرپرست جماعت رضائے مصطفیٰ مکرانہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دیکھیں ان بزرگوں کے تاثرات جامعہ امام احمد رضا کے حوالے سے کس طریقے سے ہیں اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے حوالے سے جو ان کی کارکردگی ہے، جو ان کا اپنا مشن ہے، اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں، جو اس کا آئین ہے، آرٹیکل ہے، جو اس کی لا ہے، وہ کس حد تک آپ تک کامیابی کے ساتھ پہنچ سکتی ہے۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضرت مولانا غلام رسول صاحب قبلہ قادری سے گزارش کرتا ہوں مکرانہ جو جماعت رضائے مصطفیٰ کے سرپرست ہیں، تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ والصلاۃ والسلام علی نبی المجتبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سبھی حضرات میرے ساتھ مل کر کے ایک بار با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و مأوانا و ملجانا و اولانا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گلے باغ شہ کونین پز مردہ نہیں ہوتا، گلے باغ شہ کونین پز مردہ نہیں ہوتا، گلے باغ شہ کونین پز مردہ نہیں ہوتا، یہ وہ گل ہے جو مرجھائے کبھی ایسا نہیں ہوتا، یہ وہ گل ہے جو مرجھائے کبھی ایسا نہیں ہوتا، اور نہ جانے اور کتنی سنیت پر آفتیں آتی، نہ جانے اور کتنی سنیت پر آفتیں آتی، امام احمد رضا خاں کا اگر پہرا نہیں ہوتا، امام احمد رضا خاں کا اگر پہرا نہیں ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رہتی دنیا تک پوری جماعت اہل سنت کی حفاظت کے لیے جو ایک عظیم حصار ہمارے اور آپ کے امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، اسی حصار کا نام جماعت رضائے مصطفیٰ ہے۔ اور اس وقت جو بھی جماعت رضائے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہیں، الحمدللہ وہ کھوٹے نہیں بلکہ کھنکتے ہوئے کھرے سکے کی طرح۔ آج جس کانفرنس میں ہم اور آپ سبھی حضرات جمع ہوئے ہیں، ہر لمحہ رحمت و نور کی بارشیں جھماجھم برس رہی ہے اور انشاءاللہ برستی رہے گی۔ سال میں ایک مرتبہ پابندی کے ساتھ اس محفل پاکیزہ میں شرکت کا موقع ملتا ہے، اور الحمدللہ اس کانفرنس میں شرکت کے بعد دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اس کی اصل سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اور بھی بہت ساری کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور بھی بہت سارے اجتماعات ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے جلسے ہوتے ہیں، مگر یہ کانفرنس جسے رضائے مصطفیٰ کانفرنس کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، الحمدللہ یہ لائیو ویڈیو کے ذریعے سے عام نشر نہیں کی جاتی، بلکہ سینے کو منور کرنے کے لیے اور آنکھوں کو نور سے معمور کرنے کے لیے راجستھان کے گوشے گوشے کونے کونے سے دیوانوں کو آواز لگائی جاتی ہے، اور دیوانے بے خودی کے عالم میں سرزمین باسنی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور وہ کہتے بھی ہیں ذمہ دار
اسٹیجوں پر غیر ذمہ دارانہ حرکتیں بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بغیر ویڈیو کے، بغیر تصویروں کے ہم اب دین کا کام اس زمانے میں نہیں کر سکتے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. الحمدللہ اگر وہ جاننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ بغیر تصویر کے، بغیر ویڈیو گرافی کے کس طرح سے جلسہ مقبول ہوتا ہے، تو آؤ باسنی کے جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے اس ہونے والے سالانہ رضائے مصطفیٰ کانفرنس کو دیکھ لو کہ دور دور سے صرف راجستھان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے کونے کونے گوشے گوشے سے الحمدللہ یہاں پر دیوان گانے اعلیٰ حضرت شرکت فرماتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایک لمبا چوڑا ممبر رسول ہے جو علماء کرام کے نورانی چہروں سے مزین ہے. الحمدللہ جن میں کئی سادات ہیں، کئی علماء ہیں اور کئی استاذ العلماء ہیں، اور ان قریب ہی اسی ممبر رسول پر حضور سرکار گلزار ملت جیسی ایک مبارک شخصیت بھی جلوہ افروز ہونے والی ہے. اور اس وقت ہندوستان کی سب سے نایاب قیمتی شخصیت جنہیں دنیا اس وقت حضور محدث کبیر کے نام سے جانتی ہے، وہ بھی جلوہ افروز ہونے والی ہے. الحمدللہ یہ ہمیں اور آپ کو موقع ملا ہے کہ ہم روبرو بیٹھ کر کے حضرت کا دیدار اپنی آنکھوں سے کریں گے. ہمیں ویڈیو پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ٹی وی پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ٹی وی کے دلدل میں پھنسے ہیں، جو تصویروں اور ویڈیو گرافی کے ذریعے ہی صرف یہ سمجھتے کہ دین کا کام آج ضروری ہے، ایک وہ دن بھی آنے والا ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ جب لوگ صرف انہیں گھر بیٹھ کر اسکرین پر ہی دیکھیں گے، صرف گھر بیٹھ کر ہی ٹی وی پر دیکھیں گے، اسکرین پر دیکھیں گے، مگر پنڈال ان کا خالی نظر آئے گا. مگر صرف اور صرف انہی جلسوں میں جہاں پر تصویر کشی نہیں ہے، جہاں ویڈیو گرافی نہیں ہوتی ہے، وہاں لوگ جوک در جوک دیوانوں کی طرح انشاءاللہ کشا کشا چلے آئیں گے اور الحمدللہ اپنے بزرگوں کے چہرے کو دیکھ کر کے عبادت کا ثواب بھی حاصل کرتے رہیں گے. الحمدللہ باسنی والو آپ قابل مبارکباد ہو. اللہ نے اس زمین پر آپ کو ایک نایاب ہیرا عطا فرمایا جو آج بھی بالکل کھلکتا ہوا سکہ ہے، جنہیں دنیا حضور سرکار مفتی اعظم باسنی حضرت قبلہ مفتی ولی محمد صاحب رضوی دامت برکاتہم القدسیہ کے نام سے جانتی ہے. الحمدللہ حضرت کا کوئی بھی بیان ہو، ایک ایک جملہ جو ہے وہ سینے میں انقلاب برپا کر دیتا ہے. ایک ایک لفظ میں سچائی ہے، اور کیوں نہ ہو جو دیوانہ اعلیٰ حضرت ہوتا ہے، جس کے سینے میں عشق امام احمد رضا ہوتا ہے، وہی سچا عاشق رسول ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر، ماشاء الحمدللہ. اس لیے ہمارا یہ جلسہ، ہماری یہ کانفرنس کسی بھی طرح کے فعل حرام کو شامل کر کے اپنے جلسے کو عام کرنا نہیں چاہتی. کچھ لوگ غیر ذمہ داری کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ باتیں کر جاتے ہیں. آپ نے سنا بھی ہوگا، کچھ دنوں پہلے کسی نے کہا ایک ذمہ دار اسٹیج سے غیر ذمہ دارانہ بات، یہ کہتے ہوئے جناب نے کہا کہ اگر تصویر کشی ویڈیو گرافی نہیں کرانی ہے تو قبر میں چلے جاؤ. سنا ہوگا آپ نے کہ تصویر کشی ویڈیو گرافی نہیں کرانی. انہوں نے اشارہ کیا ان علماء کی طرف جو علماء تصویر کشی ویڈیو گرافی سے بچتے ہیں اور عوام الناس کو یہ ترغیب دیتے ہیں، یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اس فعل حرام سے بچتے رہنا اور اس سے بچ کر کے دین کا کام کرتے رہنا. جب یہ کہتے ہیں تو جناب کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تصویر نہ لو، ہماری ویڈیو نہ بناؤ، تو اگر یہ نہیں کرنا تو قبر میں چلے جاؤ. مطلب جناب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو شریعت کی پابندی کرنی ہے تو آپ کو زندہ رہنے کی ضرورت نہیں، آپ قبر میں چلے جاؤ. تو قبر میں تم بھی جاؤ گے، ہم بھی جائیں گے، تصویر بنانے والے بھی جائیں گے،
اور تصویر نہ بنانے والے بھی جائیں گے، مگر الحمدللہ قیامت کے دن میدان محشر میں فیصلہ ہوگا کہ کامیابی کا تاج کس کے سر رکھا جائے گا؟ ان لوگوں کے سر پہ جو نبی کے حرام کردہ فعل کو دین کا کام سمجھ کے کرتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کے سر پہ تاج رکھا جائے گا جو نبی کی سنتوں پہ عمل کر کے نبی کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پسند کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تصویر کشی، ویڈیوگرافی اور اس کے علاوہ جتنے بھی حرام کام ہیں ان سے بچ کر کے الحمدللہ ہم دین کا کام کرتے رہیں اور پرواہ نہ کریں، مایوسی کے شکار نہ ہو، نا امید نہ ہو کہ ہم اکیلے رہ جائیں گے، تنہا رہ جائیں گے۔ الحمدللہ یہ کام ہم اور آپ کرتے ضرور ہیں، مگر کام لیتا اللہ ہے، کام اللہ کرواتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو ایک ادنا سے انسان سے بھی دین کا کام کروا لیتا ہے۔ اس لیے پرواہ نہ کریں، بس کوشش کریں کہ سنت و شریعت کے مطابق ہمارا عمل ہو اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، اپنوں کی زندگی دین و شریعت کے مطابق گزرے، اس کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور اگر پریشانی ہو گھبرانا مت، پریشان مت ہونا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، بلندی تمہارے لیے ہے، کامیابی تمہارے لیے ہے، شہرت تمہارے لیے ہے، وقار تمہارے لیے ہے، عزت تمہارے لیے ہے۔ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے سچے مومن بن جانا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور میں سبھی اہل باسنی کو اور بالخصوص جامعہ امام احمد رضا کے اراکین و معاونین کو دل کی اتحا گہرائیوں کے ساتھ میں اپنی جانب سے اور ہمارے شہر مکرانہ کے تمام رضاکاران جو جماعت رضائے مصطفیٰ سے منسلک ہیں ان کی جانب سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس عمل خیر کو قبول فرمائے، اور مجھ سے جانے انجانے کسی طرح کی کوئی غلطی لغزش ہوئی، مولا اپنے فضل سے ان لغزشوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا۔ جب میرے مرشد جاتے جاتے دنیا والوں کو یہ ذہن دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ اختر کہاں گیا، تو جواب آپ نے پہلے ہی اپنی حیات میں دے دیا کہ اختر قادری خلد میں چل دیا، اور خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ اور اصلی قادریوں پریشان مت ہونا، اختر قادری کا جو بھی غلام ہے، اختر قادری تو خلد میں چل دیا، اور خلد وہاں ہے، وہاں جو خلد ہے وہ جو جنت ہے اللہ نے ہر اصلی قادری کے لیے بنایا۔ تو سچے قادری بن کے رہنا، نقلی قادری مت بننا۔ آج نقلی قادری اور مداری بہت گھوم رہے ہیں، ان نقلی قادریوں اور ان مداریوں کو بے نقاب کرنے کے لیے الحمدللہ ہمارے یہ قادری فوج ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔